یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم چاہے گا کہ کاش میں اپنی جگہ اپنے بیٹے کو اس عذاب میں ڈلوا دوں اور میری جان چھوٹ جائے۔ حالانکہ باپ خود مشقت اٹھاتا ہے اور بیٹے کو مصیبت سے بچاتا ہے۔ اللہ نے باپ کی مثال دی ہے سورہ بلد میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، باپ اور اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یعنی باپ کی زندگی دیکھو جو اولاد کے لیے وہ ٹینشنیں اٹھاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خوشیوں اور آرام والی زندگی نہیں ہے انسان کی۔ تو اللہ نے باپ کی مثال دی ہے قرآن میں کہ جس کو یہ سمجھنا ہونا کہ انسان کی زندگیوں میں کتنی مشکلات، تو باپ کی زندگی دیکھ لیا کرو۔ تو وہ باپ جو اپنی اولاد سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ باپ یہ چاہے گا کہ میں اپنے بیٹے کو، بیٹے کا خاص ذکر کیا کہ عرب لوگ بیٹیوں کی نسبت بیٹوں کو زیادہ محبت دیا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ نے الگ سے بیٹے کا تذکرہ کیا کہ انسان یہ چاہے گا کہ میری جگہ اس عذاب میں میرے بیٹے کو ڈال دیا جائے۔ یعنی اگر یہ بھی پاسبل ہوا کہ اللہ کہے ٹھیک ہے تو بچ جا، تیرا بیٹے کو آگ میں ڈال دیتا ہوں، تو انسان کہے گا وہ چلا جائے میں بچ جاؤں۔ تو آپ سوچیں کتنا سخت دن ہے اور کتنا ٹینشن والا دن انسانوں کے اوپر آنے والا ہے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اگر اسے یہ آپشن دیا جائے کہ تو اپنی بیوی کو عذاب میں ڈال دے ہم تجھے بچا لیں گے، تو وہ اپنی بے گناہ بیوی کو کہے گا کہ اس کو ڈال دو عذاب میں۔ بیوی کی بھی اللہ نے مثال دی، کیونکہ مرد کا اپنی زوجہ کے ساتھ بھی بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ تو لطیفے بنے ہوئے ہیں میاں بیوی کے، تنگ ہیں، وہ صرف لطیفوں کی حد تک ہیں، حقیقت میں تنگ کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ لطیفے ہیں۔ بنائی ہوئی ہوتی ہے نا، میاں بیوی گھر جا رہی ہے تو بڑا خوشی سے ناچ رہا ہوتا ہے، وہ 2-4 دن ہی ناچتا ہے، اس کے بعد پھر یاد آتی ہے ہر ایک کو کہ یار واپس آ جائے، ٹینشن ہو رہی ہے۔ جو رشتہ اللہ نے بنایا ہی مرد کے لیے ہو تو مرد اس کے بغیر رہ سکتا ہے؟ رہ رہا ہے تو اس کا مطلب آدمی نہیں ہے، پھر وہ آدمی نہیں ہے پھر۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا، اور میں بار بار کہتا ہوں قرآن زوجہ کا جہاں تذکرہ کرتا ہے تو صاحبہ کہتا ہے، صاحبہ۔ صاحبہ کسے کہتے ہیں؟ ساتھ رہنے والی۔ اب دیکھو قرآن کہتا ہے سورہ عبس میں بھی، یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، تو اللہ نے بھائی کو بھائی کہا، رہتا تو بھائی کے ساتھ بھی ہے نا انسان۔ اور جب ماں کا ذکر آیا تو ماں کہا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ابا۔ بیوی کا ذکر آیا تو زوجہ کہنا چاہیے، عربی میں بیوی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ زوجہ، لیکن اللہ نے فرمایا صاحبہ، اپنے ساتھ رہنے والی۔ تو اللہ نے بیوی کو جو لقب دیا ہے وہ کیا ہے؟ ساتھ رہنے والی۔ اس کا مطلب جب آپ کی شادی ہو گئی تو جہاں جاؤ گے بیگم پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ اب چپک گئی ہے۔ یہ نیچرل نہیں ہے کہ 1 سال کے لیے انسان ملک سے باہر ہو یا کمانے کی جائے یا کسی بھی، چاہے وہ تبلیغ کے لیے بھی جائے، تو بیگم ہمیشہ کہاں ہونی چاہیے؟ تو تبلیغ کے لیے بھی لمبے عرصے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا شادی شدہ، ان کو بیگم کو لے کے جاؤ بھائی، بیگم کو لے کے جاؤ۔ صحابہ جہاد میں بیگموں کو لے کے گئے ہیں۔ ہاں جہاں جہاد میں فتح کی امید ہو، شکست کی امید ہو تو بیگم ہاتھ سے گئی، شکست کا خطرہ ہونا تو پھر گئی ہاتھ سے۔ تو اب کچھ لوگ اس چکر میں بیگم کو جہاد پہ لے جائیں کہ چلو اس بہانے، یہ پھر اس کی اپنا تعلقات ہیں بھائی، وہ جانے۔ تو اللہ میاں نے جہاں بھی بیگم کا کہا نا، یعنی ان 2 آیتوں میں خاص طور پر، تو اللہ نے کیا کہا؟ صاحبتہ، ساتھ رہنے والی۔ تو جن کو اللہ نے وسائل دی ہیں، وسائل نہیں ہیں نہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ایک الگ بات ہے، لیکن وسائل دی ہیں تو ہمیشہ اپنی بیگم کو اپنے ساتھ رکھو۔
جان نہ چھڑاؤ غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے کہ جان چھڑاؤ اس مصیبت سے، یہ رکاوٹ بنے گی عیاشیوں میں. نہ بھائی نہ، اللہ نے آپ کو عیاشی کے لیے بیگم ہی دی ہے، اس کو اپنا سمجھو. بولو بھائی اللہ نے میرے لیے اس کو پیدا کیا ہے، میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. میرے پاس ہے اس کے علاوہ 4 ہیں، یعنی وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے. تو آپ بھی وہ والا ہوتا ہے، بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا. میں سوچتا ہوں قیامت کے دن انگریز کس سے دور بھاگے گا؟ انگریز تو کہے گا نہ تو میرا ابا ہے جس سے میں دور بھاگوں، نہ میری وائف ہے جس سے میں دور بھاگوں. جب ابا نے بھی شادی نہیں کی تھی تو ان کا بھائی بھی نہیں ہوگا، پھر کیا خیال ہے؟ تو گورا کہے گا کہ میں بھاگ کے بھی کہاں جاؤں، یہ بھی خاندانی لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے انکار کر رہے ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی نیچرل نہیں ہے رشتہ داری نہ ہونا، یہ تو نیچر سے 100% بغاوت ہے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ يَوْمَ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، مجرم چاہے گا بیٹے کو آگ میں ڈال دو مجھے بچا لو. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، بیوی کو آگ میں ڈال دو مجھے بچا لو. وَأَخِيهِ، بھائی کو آگ میں ڈال دو مجھے بچا لو. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، میرا وہ خاندان جس نے مجھے دنیا میں ٹھکانہ دیا. کتنا بڑا احسان ہوتا ہے نا آپ کے خاندان کا، آپ کو شیلٹر آپ کی فیملی نے دیا ہوتا ہے. تو کہے گا میرے خاندان کو ڈال دو جس نے مجھے دنیا میں ٹھکانہ دیا، آگ میں ڈالنا ہے اس کو ڈال دو، مجھے بچا لو اس آگ سے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، وہ کہے گا پوری دنیا کو آگ میں ڈال دو. بھائی جن کے ترانے پڑتا تھا نا، دوست احباب، باپ ماں، بھائی بہن، اولاد، ساری دنیا خدا کے لیے، ساری دنیا کو میرے بدلے میں آگ میں ڈال دو، مجھے اس آگ میں مت ڈالو. کیسا دن ہوگا؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن کا جو کلا ہے نا یہ بہت جاندار ہوتا ہے. عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لا، جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نو. کلا کا مطلب نو نہیں ہے، کلا کا مطلب اٹ ازنٹ پاسبل، یہ پاسبل بلکہ اس سے بھی زیادہ پاورفل لفظ ہے یہ، ہرگز نہیں. اٹ ازنٹ پاسبل کا مطلب تو یہ کہ ممکن نہیں ہے نا، ممکن نہیں سے اوپر کا جملہ ہے ہرگز نہیں. کلا، یہ ناممکن ہے. جرم تو نے کیا اور میں تیرے بدلے میں تیری بیوی کو آگ میں ڈال دوں، تیرے بدلے میں تیرے باپ کو آگ میں ڈال دوں، تیری ماں کو آگ میں ڈال دوں. اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. انہا لوا، جس آگ میں اب میں تجھے ڈالنے والا ہوں وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، انگارے والی آگ ہے. نزاعۃ للشوا، نازع عربی میں کہتے ہیں کھینچنے والا. آپ نے 30ویں پارے میں پڑھا نا والنازعات غرقا، وہ فرشتے جو نافرمان کی روح قبض کرتے ہیں جسم میں گھس کے کھینچتے ہیں. وہ نزع عربی میں کھینچنے کو بولتے ہیں، کہتے ہیں نزع کا وقت ہے. کیا مطلب؟ روح کھینچ رہی ہے. تو نزاع کہتے ہیں مبالغہ. انگلش میں ہوتا ہے نا ایک کمپیریٹیو ڈگری اور ایک سپرلیٹو، تو عربی میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے. نزاعۃ للشوا، اللہ فرماتے ہیں کھال کو ادھیڑنے والی. ایسی آگ ہے جو تیری کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گی. نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى، اللہ فرماتے ہیں یہ آگ ہر اس شخص کو دعوت دے گی جس نے اللہ کے حکام سے پیٹھ پھیری، اور جب اللہ کی آیتیں اس کو سنائی جاتی تھیں تو وہ اپنی پشت کو پھیر لیا کرتا تھا. آج آپ دیکھو آدمی ہر ایک کی بات سننے کے لیے تیار ہے. کوئی بھی بات کی جائے نا، صحت کے بارے میں بات کی جائے، کان لگا کے سنتے ہیں، یار کوئی صحت کا نیا نسخہ تو نہیں آیا. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، بھائی ارننگ کے طریقے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں نہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ہفتے میں آپ اتنے لاکھ روپے کما سکتے ہیں. ایک دم انسان کہتا ہے بھائی یار دیکھیں یار، وہ تو اب لوگوں نے اس لیے سننا چھوڑ دیے کہ لوگوں نے کہا یار یہ خود نہیں کما رہا، یہ اس طرح سے کما رہا ہے. یعنی لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگوں کو ارننگ کا طریقہ بتائیں گے، اس سے ارننگ
کا طریقہ لوگوں کو آئے نہ آئے, لیکن ہماری ارننگ مونیٹائزیشن سے شروع ہو جائے گی. اس بہانے لوگ کلک کر کر کے ہماری ویڈیو تو دیکھیں گے نا, تو ارننگ کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ ارننگ کا طریقہ بتانا شروع کر دو. لیکن جب اس میں بھی کمپٹیشن ہوا, زیادہ لوگ آ گئے, تو یہ طریقہ کیا ہو گیا, اب لوگ اتنے شوق سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. 2-3 ٹاپک ایسے ہیں جو بہت زیادہ چلتے ہیں, وائرل ہوتے ہیں. ایک, آپ لوگوں کو ارننگ کا طریقہ بتا دو, دے تنادن. دوسرا, آپ لوگوں کو ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ بتاؤ, دے دا نادن, دبا کے چلتا ہے. تیسرا, آپ میڈیکل سائنس کی باتیں بتاؤ. یہ تیسرے نمبر پہ زیادہ چلتی ہیں. یہ بھی قوم کی حماقت دیکھو آپ, جو چیز سب سے زیادہ چلنی چاہیے تھی وہ سب سے ویورز ڈاکٹروں کے چینل پہ بہت کم دیکھے ہیں میں نے, کیونکہ تمیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پیسہ آئے بھلے توند نکلی ہوئی ہو. لوگ کہتے ہیں دولت آئے بھلے شوگر کے مریض بن کے مر جائیں ہم. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ڈپریشن ختم ہو بھلے کولیسٹرول لیول بڑھ جائے اور ہارٹ اٹیک سے مر جائیں. یہ قوم کی مینٹل لیول کی بات کر رہا ہوں میں. یہی ہوتا ہے نا, دماغ ادھر ہی ہوتا ہے نا, اشارہ سے غلط تو نہیں کر رہا نا میں. تو سب سے زیادہ چلتا ہے پیسہ کمانے کا طریقہ, کیسے غور سے سنیں گے. دوسرے نمبر پر چلتا ہے ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ. آج کل جو موٹیویشنل اسپیکرز دنیا میں آ رہے ہیں, زیادہ تر آپ کو کیا بتا رہے ہیں, ٹینشن سے نکالنے کے طریقے. اور تیسرے نمبر پہ چلتی ہیں میڈیکل سائنس کی باتیں. سب سے کم چلتی ہے مذہب کی بات, سب سے کم چلتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ کے چینل پہ تو اتنے ویوز آ رہے ہوتے ہیں, 1-2-3 گھنٹے کا بیان لوگ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. بھائی کمپیئر کرو نا اگر دوسری چیزوں سے, تو پھر وہ بہت کم ہے. اور وہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اندھوں میں کاڑا راجا. بڑے بڑے علماء یوٹیوب پہ ہیں ہی نہیں, وہ تو بیچارے مدرسوں میں پڑھائی میں ہی لگے ہوئے ہیں. وہ تو ہم تو آ گئے تو اس لیے پھیل گئے ہم, ورنہ تو ہم سے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے اللہ میں پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس علم اتنا اور تقوی اللہیت, وہ سوشل میڈیا پہ ہے ہی نہیں. تو جب ہے ہی نہیں تو پھر جو ہوگا وہی وائرل ہوگا نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو اللہ رسول کی بات سننے کے لیے بہت کم ٹائم ہے, بہت کم ٹائم ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا تدعو, یہ جہنم کی آگ ہر ایک کو دعوت دے گی. کس شخص کو؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ کارڈ لے کے جاؤ, اس کیٹیگری کے لوگوں کو ولیمے کی دعوت میں لے آؤ. تو اللہ میاں نے نہیں جہنم کی آگ کو ایک کارڈ دیا ہوا ہے کہ تجھے انوائٹ کرنا ہے. کس کس کو انوائٹ کرنا ہے؟ جو بھی اللہ کی دعوت سے منہ موڑے گا اس کے پاس اللہ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہوگا. علم حاصل کرنے کا, جو اللہ کا علم ہے وہ حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا. اسے جب نصیحت کی جائے گی سر ہی نہیں اٹھائے گا. اس کو صحت کی بات کریں گے ایک دم سنے گا غور سے. اس سے آپ ڈپریشن دور کرنے کی بات کریں گے ایک دم غور سے سنے گا. اس سے آپ بات کریں گے پیسہ کمانے کا طریقہ بتائیں گے ایک دم چینل پہ آئے گا. ارے بھائی کیا بتا رہے ہیں بھائی, دیکھیں تو صحیح. ہر چیز کے لیے ٹائم ہے, مگر جس خالق نے بنایا, جس نے پیدا کیا, وہ بار بار کہہ رہے میں نے پیدا کیا, اپنے لیے پیدا کیا. تم مجھے بھول گئے, آپس میں ہی تم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے میں لگ گئے. اس کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ دیکھو سب سے بڑی ضرورت انسان کی ہے ڈپریشن دور کرنا. پیسہ بھی کیوں کمانا چاہتا ہے؟ خوشیاں ملے نا اس کو. صحت بھی کیوں کمانا چاہتا ہے؟ بولو نا, تکلیفوں سے بچے. تو اصل تو سب سے بڑا مسئلہ اسٹریس ہے نا, ڈپریشن ہے. اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں, میں نے مدرسوں میں کتنا ٹائم گزارا, علماء صلحاء کے ساتھ کتنا ٹائم گزارا. جب میں مدرسے سے باہر آیا ہوں, عوام میں گھلا ملا ہوں, تو مجھے پتا چلا یہ بھی کوئی ٹاپک ہے. نہیں آئی میرے خیال بات سمجھ, یہ بھی ایک ٹاپک ہے جس پہ باتیں ہوتی ہیں. حالانکہ مجھے یہ پتا تھا میڈیکل سائنس بھی ایک ٹاپک ہے, پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے یہ بھی ایک ٹاپک ہے. آپ کو کن کن شعبوں میں جانا چاہیے, کون کون سے یونیورسٹیوں میں شعبے ہیں, کہاں کہاں آپ اپنے آپ کو کھپا سکتے ہیں, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. ہم جب انٹر کر رہے تھے تو یہی ٹاپک ہی ٹاپک تھا یہ. لیکن ہم مدرسے میں 8 سال گزارے ہم نے, اس کے بعد دور حدیث, تخصص, پھر علماء کے ساتھ رہے, پھر تبلیغ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, وہاں ڈپریشن ٹاپک ہی نہیں تھا. یہ تو اب جا کے سوشل میڈیا اتنا عام ہو گیا, تو میں دیکھ رہا ہوں ہر دوسرا کلپ آ رہا ہوتا ہے, کوئی موٹیویشن اسپیکر بتا ہے اسٹریس سے ایسے نکلتے ہیں, ڈپریشن سے ایسے نکلتے ہیں.
میں کہہ رہا کیوں ڈپریشن سے نکال رہے ہو, کیوں اسٹریس سے نکال رہے ہو لوگوں کو, ان کو کیا مسئلہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ. تو مجھے ایک دن خیال آیا کہ یار میں اس پہ بات ضرور کروں گا کہ دیندار آدمی کا ٹاپک ڈپریشن ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ہے ہی ان لوگوں کے ساتھ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے, یہ ان کے مسائل ہیں. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. جیسے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, یہ انگریز کا ٹاپک ہے. آپ انگریز وہاں جائیں امریکہ میں, ایک بتائیں جی ایسے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے, بیگم کو ایسے کنٹرول میں رکھا جاتا ہے, وہ کہے گا کیا باتیں کر رہا ہے بھائی. اور میں وہاں 25 سال کے لڑکوں کو یہ سمجھانا شروع کر دوں, 30 سال کے لوڈے لپاڑوں کو, دیکھو ٹیکنالوجی کے حساب سے نہ چلنا چاہیے. یہ ہمارے اندر بہت بڑا عیب ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتے, اس کو سمجھتے ہیں پرہیزگاری. جنریٹر اسٹینڈ بائی ہونے چاہیے کہ لائٹ جائے اور جنریٹر آٹومیٹیکلی آن ہو جائے. کوئی زیادہ پیسہ نہیں لگتا ان چیزوں میں, سہولت کتنی ہو جاتی ہے. لیکن دیندار لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے دیسی پن حد سے زیادہ ہے. اگر دیسی پن ہی رکھنا ہے تو پھر موم بتیاں جلا کے بیان کرو نا. میرے پاس چابیوں کے گچھے جمع ہو گئے تھے, میں نے اس گھر میں سارے جو فنگر پرنٹ والے لاک لگا دیے. اب لوگ اعتراض کر رہے ہیں, مجھ سے دیکھو بہت ایڈوانس جانے کی کوشش. او بھائی اس میں کون سی ایسی بات ہے, چابی گم جاتی ہے, چابی نقلی بن جاتی ہے, چابیوں کے گچھے لے کے گھومتے رہو, جیبیں ہلتی رہیں آدمی کی, تو تھوڑا سا 2-4 ہزار روپے زیادہ خرچ کر لو. بار بار چابی بھی تو بنوانی پڑتی ہے, تالے بھی تو بنوانے پڑتے ہیں, تھوڑا سا بہت آرام سے لگ جاتے ہیں یہ والے تالے, اور کتنی سہولت ہو جاتی ہے, گئے ٹھک کر کے کھولا نکل لیا, جس کو چاہو گے اس کا انگوٹھا لگ جائے گا. لیکن نہیں. تو قوم کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت پیچھے جانے کو ثواب سمجھتے ہیں, خاص طور پہ دیندار لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے اگر ٹیکنالوجی کا پہلے سے پہلے استعمال کرنا شروع کر دیا تو شاید یہ ہم جنت میں لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ غلط سوچ ہے, آپ آگے نکل جاؤ, پہلے وہ کام کر لو جو میں تو بہت سوچتا رہتا ہوں. ابھی تو میں مرغیوں میں بھی سوچ رہا ہوں یہ والا انگوٹھا لگاؤں وہاں پہ جا کے, سیدھی سی بات. تو جاپنیز کی خاصیت یہ ہے, میں نے جاپان کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا ایک دفعہ, تو میں جب ان کی ایمبیسی میں گیا ہوں تو ان کا سسٹم دیکھ کے میں حیران ہو گیا. میں نے کہا جاپان جاپانی ہے میرے بھائی, اس کا کوئی مقابلہ. ایسا سسٹمیٹک ہے نا, ٹک 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 کر کے آپ جاؤ, آٹومیٹیکلی یوں جاؤ, آگے اندھیرا ہے, اگلے بندے کو آپ نظر آ رہے ہو, آپ کو اگلا نظر نہیں آ رہا. کیوں, کام سے کام رکھو. تو نے ہمیں ہماری داڑھی مجھے دیکھ کے تجھے کیا چاہیے, اس سے بحث کریں گے لوگ ایسا. اب وہ میں اس پہ بیان کروں گا تو سارا بیان ادھر نکل جائے گا. تو اپنے آپ کو ہمیں ہر چیز میں نا سسٹمیٹک کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیز میں نے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھی ہے. میں 1993 میں ان کے پاس گیا تھا, اتنے بڑے بزرگ دارالعلوم کرنگی میں کئی سال بخاری پڑھائی انہوں نے, وہاں میں گیا تو ہر چیز سسٹمیٹک تھی. میں نے کہا یہ اتنے ایڈوانس ٹائپ کے مولانا صاحب, ہر چیز ایسی سسٹمیٹک ہے اور زبردست حساب سے چل رہا ہے, پورا ایک سسٹم بنا ہوا تھا ہر چیز کا. تو میں حیران ہوا, مولانا ہیں اور آگے جا رہے ہیں, یعنی لوگوں سے آگے جا رہے تھے وہ. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا میں, جو اصل بات چلی تھی جلدی سے. ہاں, تو میں بتاؤ, اب میں جاؤں انگریزوں کو میں سمجھانا شروع کر دوں, 30 سال کی عمر کے سارے گوروں کو جمع کروں, دیکھو وائف اور ساس سسر کو ایسے نمٹا جاتا ہے, سالے کے ساتھ ایسے بات کی جاتی ہے. جب تمہارا سالہ گھر میں آیا کرے تو سموسے کا پوچھا کرو اس کو, یہ مینرز ہوتے ہیں, سالیوں سے کیسے بات کی جاتی ہے. کزن گورا کہے گا بھائی یہ میرا ٹاپک ہے ہی نہیں, کیا بات کر رہے ہو یار تم, سالی بیوی, یہ کیا باتیں کر رہے ہو. اس کا تو ایک ہی ٹاپک ہے ڈپریشن اور پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے, یہ میڈیکل سائنس ہوگا. تو دینداروں کا ڈپریشن ٹاپک ہے ہی نہیں. آج بھی ایک صحافی کا کلپ آیا میرے سامنے, وہ لوگوں کو اسٹریس اور ڈپریشن سے نکلنے کا بتا رہے تھے کہ یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے. نیچے کچھ لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہوا تھا, کچھ نے دبا کے گالیاں دی ہوئی تھی نا. ہماری قوم کو تمیز ومیز ہے نہیں, حالانکہ باتیں اچھی کر رہے تھے وہ. قوم جو ہے نا ڈپریشن میں آئی ہوئی ہے تو وہ پھر گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے ہمارے پاس فی الحال ڈپریشن سے نکلنے کا یہی آپشن ہے کہ آپ کو گالیاں دے کے ہم اپنے دماغ کو سکون میں لے کر آئیں. یہ بھی ایک طریقہ لوگوں نے ایجاد کیا ہوا ہے, حالانکہ اس سے ڈپریشن کم نہیں ہوتی ہے, بڑھتی ہے. تو میں وہ آیت کو سمیٹ دوں جلدی سے, جس آیت کو میں لے کے چلا تھا. تو اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ اپنے بھائی سے, اپنی بیوی سے, اپنی اولادوں سے دور بھاگے گا. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا انها لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی. اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے اللہ کی بات سے
اعراض کے. یہ پتہ نہیں یہ ٹاپک چینج کس ٹائم پہ ہوا ہے. بیان لوگ سن رہے ہوتے ہیں نیچے بڑے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب آپ ایک ٹاپک پہ ٹکتے نہیں ہو. ہمارے تو ریلیٹیو نے امریکہ سے فون کر کے مجھے ڈانٹ لگائی ہے کہ یار تمہارا بیان آیت کون سے شروع ہوتی ہے, بیچ میں کدھر کو چلے جاتے ہو تم. تو میں نے الزام کیا تھا میں ادھر ادھر جاؤں گا نہیں, میں بھول گیا میں ادھر گیا کیسے, کہاں سے میں نے ٹن مارا تھا. تو وہ جی تولا سے تو تھے, لیکن یہ ہم ہاں تو تدعو من ادبر و تولا, اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی جہنم ہر اس شخص کو بلاتی ہے جو اللہ کی آیات سے اعراض کرتا ہے. تو میں ہاں اس پہ میرا خیال بات آئی تھی کہ آج جو ہے نا, آج لوگوں کو جاہ چاہیے, دولت کی ہوس چاہیے اور عورت کی ٹھڑک چاہیے.